بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں۔ شروع۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ثم ما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ تمام تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی بالا تری اس خالق کائنات کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو تمام دنیا والوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور لاتعداد درود و سلام ہو اس ہستی مقدس پر کہ جس کو اللہ رحمان نے تمام دنیا والوں کے لیے رشد و ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ بعد اس تمہید کے
جو آیت کریمہ میں تلاوت کیا ہوں یہ سورہ المومنون کی ابتدائی 11 آیت کریمہ ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مومنوں کی نجات کے اعمال اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے گارنٹی دی ہے قد افلح المومنون، مومن فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ اس وقت کا ہر مسلمان اپنے آپ کو مومن ہی کہتا ہے، لیکن وہ مومن جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ گارنٹی دی کہ مومن فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، ان کے جو اعمال اللہ نے ذکر کیا ہے، اگر یہ اعمال ہمارے اندر موجود ہیں، اس پر عمل پیرا ہوئے ہم، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہمارے اندر ان اعمالوں میں سے بعض اعمال نکل چکے ہیں، ہم نے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیے ہیں، تو سمجھ لو کہ ہم کامیاب نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مومن بندوں کا تذکرہ کرتا ہے، ان کے چند اعمال کا ذکر کرتا ہے اور گارنٹی دیتا ہے اپنے جنت الفردوس کی۔ پہلا عمل جو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، بلکہ کہا کہ نمازوں میں خشوع جو نماز کا اہم رکن ہے۔ ہر مسلمان، ہر مومن جب نماز پڑھے تو اپنی نمازوں میں خشوع، خضوع، انکساری، عاجزی، کہ وہ کھڑا ہے اپنے رب العالمین کے سامنے۔ لیکن ہماری حالت دیکھو، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں الا من رحم اللہ تعالی، کثیر مسلمان نمازوں میں کہتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں نماز میں آؤں تو خیال گھومتے رہتے ہیں، نماز کے ارکان ہمیں نہیں معلوم، نماز کس طریقے سے پڑھنا ہے ہمیں نہیں معلوم، بس بڑوں کو دیکھا نماز شروع کر دی۔ یہاں پہ اللہ نے کہا کہ نمازوں میں خشوع، کہ جب انسان نماز قائم کرے تو سارے دنیا کے خیالات کو رفع دفع کر دے، صرف یہ خیال رکھے کہ تم اللہ کے سامنے ہو، تمہارا مالک حقیقی تمہیں دیکھ رہا ہے، جو پڑھتے ہو اس پر غور کرو، جو تعریف اللہ کی تم کرتے ہو اس کے معنی پر غور کرو، نماز بڑے آرام سے، سکون سے، خوف و رجا کے ساتھ نماز میں دھیان دو، تو یہ نماز مقبول ہے۔ ایسی نمازوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، کہ پہلی صفت کن کی؟ ان مومنوں کی جو فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ ایک ہوتا ہے دنیا کا دستور کہ پہلے بچہ امتحان دیتا ہے، پھر رزلٹ نکلتے ہیں، پاس ہوا کہ نہیں ہوا۔ لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے مومنوں کے رزلٹ میں اعلان کر دیا کہ مومن فلاح پا گئے، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ مومن فلاح پا گئے۔ کون سے مومن؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع۔ اب جو انسان صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے کہاں سے خشوع آئے گا؟ جو انسان 5 وقت کی چھوڑ کر 1-2 وقت کی پڑھتا ہے کہاں سے خشوع آئے گا؟ خشوع اس کی نماز میں آئے گا جو اپنے حقیقی رب کو پہچانے، اس کے حکم پر چلے۔ اللہ مالک الملک قرآن میں کہتا ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ تو جو انسان 5 وقت کی نماز
نبی کی سنت کے موافق نماز کو ادا کرتا ہے اس کی نمازوں میں خشوع آتا ہے. جو نماز کے احکام معلوم نہیں کرتا وہ شخص خشوع سے بہت دور ہے. تو ہمیں چاہیے کہ نماز کا طریقہ نماز محمدی سے لے صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب الصلاۃ موجود ہے، وہ اپنے پاس رکھے، اس کو پڑھے سمجھے، پھر نماز قائم کرے تو نماز میں لا محالہ خشوع آئے گا. دوسری صفت جو کامیاب ہونے والے مومن ہیں، الذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ وہ مومن ہیں جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں. یہاں پہ دو معنی علماء کرام نے کیا ہے. زکوٰۃ سے مراد ایک تو مالوں کی زکوٰۃ ہے اور ایک اپنے نفس کا تزکیہ، تو دونوں مراد لے لو. جو انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو برے خواہشات سے بچا لیا، گناہوں سے روک لیا، اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کو ڈھال دیا، وہ شخص کامیاب ہے. دوسرا معنی کہ اللہ نے مال دیا ہے، اس مالوں کا حق ادا کرو، اس کی زکوٰۃ ادا کرو. یہ زکوٰۃ اسلام کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو شخص مومن ہے، حقیقی مومن ہے، وہ اپنے مالوں میں زکوٰۃ ضرور نکالتا ہے. اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے، اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتے، وہ ایمان میں شامل نہیں ہو سکتے، وہ اس سرٹیفکیٹ میں، اس اللہ کے حکم میں شامل نہیں ہو سکتے. انسانوں پہ فرض ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے. تیسرا عمل والذین هم لفروجہم حافظون، مومن وہ ہے جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، زنا بدکاری سے بچتا ہے. اور یہ عمل اتنا بڑا عمل ہے کہ اس عمل کی بنیاد پر اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس شخص نے مجھے دو چیز کی ضمانت دے دی تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے قد افلح المومنون، مومن فلاح، کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے. کون سے مومن؟ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زنا بدکاری سے بچتے ہیں. اور اللہ کے پیارے حبیب بھی کہتے ہیں جس نے دو چیزوں کی ضمانت دے دی، ایک دو جبڑوں کے درمیان زبان، جو اس کی ضمانت دے دی کہ اس کو سوائے خیر کے شرم استعمال نہیں کرے گا، اور دوسرا دو ٹانگوں کے درمیان شرم کا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. جس نے بھی ضمانت دے دی، یہ عہد کر لیا کہ میں زنا بدکاری نہیں کروں گا، خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا، تو اللہ کے پیارے حبیب کہتے ہیں اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ وہ شرمگاہ ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کے خوف سے دور ہو جاتا ہے. اس کے دل میں خوف نہیں رہتا جو زنا بدکاری کرتا ہے. اور ایسا انسان جو زنا بدکاری کا عادی ہے وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا. یہ بڑی سزا ہے. لیکن وہ لوگ جو اس کے علاوہ جہاں پہ شرمگاہ استعمال کر سکتے ہیں، جائز طریقے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. لیکن تمہاری بیویاں جو شرعی بیویاں، کویت میں اتفاقی بیویاں نہیں ہیں، کانٹریکٹ ہوتا ہے کویت میں، جب تک کویت میں رہیں گے میاں بیوی ہے.
جب سافر تو تیرے گھر میں میرے گھر، یہ بیویاں نہیں بلکہ شرعی بیوی، شرعی نکاح کے بعد جو تمہاری بیوی بنتی ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، ان سے تم صحبت پوری کرو، شہوت پوری کرو، کوئی گناہ نہیں۔ او ما ملکت ایمانہم، جو تمہاری لونڈیاں پہلے تھی ابھی نہیں، تو جو لونڈیاں تھیں ان پہ بھی کوئی حرج نہیں، فإنہم غیر ملومین، کوئی ملامت نہیں، بیوی تمہارے لیے حلال۔ جو خواہشات تم زنا بدکاری میں کرتے ہو شرعی کام میں کرو، اس میں تمہیں اللہ اجر بھی دے گا۔ زنا میں برائیاں ہیں، گناہ ہیں، تو جماع کرنے میں بیوی کے ساتھ میں اجر ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، ہماری خواہشات، ہمارے نفس کی خواہشات ہم پوری کرتے ہیں، اس میں بھی اجر ہے؟ تو آپ نے کہا بے شک، اگر تم زنا کرو گناہ ہے؟ کہا گناہ ہے۔ کیوں گناہ ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہاں تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو، شرعی نکاح کرنے کے بعد بیوی حلال کر کے جماع کرتے ہو، تمہارے لیے اجر ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ان کے علاوہ فمن ابتغى وراء ذلك، جو لوگ بیوی کو چھوڑ کر یا لونڈی کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر جاتے ہو، کسی اور راستے پر جاتے ہو، تو یہ حد سے نکلنے والے راستے ہیں، یہ اللہ کی حدود توڑنے والے راستے ہیں، ان سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ وہ بات بھی آ جائے گی، بعض لوگوں نے کہا کہ اگر انسان زنا سے بچنا چاہتا ہے، بیوی بھی نہ ہو، تو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش کو پوری کرے، اس پر کوئی گناہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی گناہ ہے۔ کیوں؟ قرآن کی آیت بتلا رہی ہے، فمن ابتغى وراء ذلك، بیوی کو چھوڑ کر، لونڈی کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے حاجت پوری کرتا ہے، وہ گناہ کا راستہ ہے۔ کیا وہ زنا ہو کسی عورت کے ساتھ یا اپنے نفس کو خود مطمئن کرے، یہ بھی گناہ ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، راستے الگ الگ ہیں۔ تو وہ لوگ جو اپنی خواہشات اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی لونڈی کے ساتھ پورا کرتے ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں، لیکن جو ان کے علاوہ اور راستے تلاش کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ حد سے نکلنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، جو جنت کے مستحق لوگ ہیں، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ یہ عمل منافقوں کا ہے، کوئی امانت دے تو وہ خائن کر جاتے ہیں، لیکن مومن کی یہ شان ہے، اللہ تعریف کرتا ہے کہ میرے مومن بندے وہ ہیں جو امانت میں خیانت نہ کرے، چاہے وہ زبان کی امانت ہو یا مالی امانت ہو یا اور کوئی شے ہو۔ مثال کے طور پر ایک بھائی نے کسی سے کہا، تجھ سے میں کہہ رہا ہوں کسی اور کو نہ کہنا، یہ امانت ہو گئی، اگر اس نے کسی اور سے کہا تو وہ خائن ہو جائے گا۔ یہاں پہ اللہ نے کہا کہ مومن بندے وہ ہیں جو امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور یہ عمل منافقوں کا ہے کہ جب امانت دی جائے تو وہ خیانت کرتے ہیں۔ اور دوسرا عمل، وہ عہد، اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، جو عہد لی ہے اس کو پامال نہیں کرتے، اپنے عہد کو نہیں توڑتے۔ اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان جو عہد کرے اس کو چھوڑ دے، اور سب سے بڑا عہد ہم نے اللہ سے لیا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، لیکن آج مسلمان کی حالت کہ غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، شرک و بدعات کر رہا ہے، یہ مومن کے شایان شان نہیں ہے، مومن کا عمل ہی نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے اس کے پاس ایک چیز بھی امانت ہو اس پر خیانت نہیں کرتا۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، پہلی صفت کہ مومن اپنی نمازوں میں خشوع خضوع
سے نماز پڑھتے ہیں. پھر اللہ نے احکام جاری کیا کہ مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی نمازوں کو اس کے وقت پر پڑھتے ہیں, کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر نماز اس کے وقت پر فرض کیا ہے. لیکن ہم اپنے مزاج سے نماز کا وقت بدلی کر دیں, فجر طلوع شمس کے بعد پڑھے تو ہم نے شریعت کو بدل دیا, ہم نے احکام کو فراموش کر دیا. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ مومن وہ ہے جو اپنی نماز اس کے وقت پر پڑھتا ہے. بلکہ آپ نے یہاں تک کہا کہ جو شخص کو دیکھو کہ وہ فجر کی نماز مسجد میں جاتا ہے, اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ شخص مومن ہے. اور کیوں نہ مومن ہو, جو اپنی نیند قربان کرے, ٹھنڈی میں ہو گرمی میں ہو, اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے فجر کی نماز طلوع شمس سے پہلے فجر کے وقت نماز کو ادا کرتا ہے, وہ شخص مومن ہے. وہ شخص مومن نہیں جو اپنا عادی بنا لے کہ طلوع شمس کے بعد نماز پڑھے. اس نے شریعت کو بدلی کر دیا, اس نے شریعت کو تبدیل کر دیا, اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا. وہ شخص مومن کے دائرے میں نہیں آئے گا, بلکہ اللہ رب العزت نے شرط لگا دی کہ مومن وہ ہے جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے. اور حفاظت کا معنی ہم اچھی طرح جانتے ہیں. بعض لوگ ایک چور جیب رکھتے ہیں اندر, شاید کویت میں نہیں ہوگا, ہمارے ممالک میں ہے چور جیب, 2 آگے 2 پیچھے, ایک پیچھے تو ہوتا ہی ہے, ایک چور جیب ہوتا ہے اندر. کیوں؟ کہ بڑی رقم یہاں رکھی جاتی ہے کہ چوری نہ ہو جائے. تو کیوں بنایا اس نے؟ حفاظت کے لیے. کوئی عیب نہیں ہے. انڈیا میں بہت چوری چماری ہوتی ہے, آئے دن چوریاں ہوتی ہیں, خاص کر پگڑ والے دن. تو لوگوں نے حفاظت کے لیے باقاعدہ چور جیب بناتے ہیں تاکہ چوری نہ ہو. ایسے ہی وہ مومن جو سچا ایماندار مومن ہو, وہ اپنی نمازوں کو جان بوجھ کے قضا نہیں کرتا, جان بوجھ کر نہیں چھوڑتا. نماز کا ٹائم فجر کا لگا کے سوتا ہے تو وہ شخص مومن ہے. وہ شخص مومن نہیں کہ نماز کا ٹائم 5 بجے کا ہے, ڈیوٹی 7 بجے کی ہے, 6:30 کی لگا رہا ہے, تو اس آیت کے خلاف عمل کر رہا ہے. وہ نماز کی حفاظت نہیں کر رہا ہے, نماز کے وقت کو تبدیل کر رہا ہے, اللہ کے حکم کو چھوڑ رہا ہے. یاد رکھو, جو شخص نماز اس کے وقت پر نہیں پڑھتا, جان بوجھ کر تاخیر کرتا ہے, ایسے نمازی کے لیے وعید ہے. قرآن میں وعید ہے, احادیث میں وعید ہے. قرآن میں اللہ نے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ایسے نمازی کے لیے ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے کہ جو اپنی نمازوں میں ساہون کرتے ہیں. عصر کی نماز مغرب کے وقت پڑھی جا رہی ہے, فجر کی نماز طلوع شمس کے بعد پڑھی جا رہی ہے, اور دعوے بڑے چوڑے دعوے, ہم مومن ہیں, ہم مسلم ہیں. اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ مومن کون ہے. اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے, اللہ تعریف کر رہا ہے. کن کی؟ ہماری نہیں, ان لوگوں کی جو یہ اعمال کرتے ہیں. اگر یہ اعمال ہمارے اندر ہے ہم مومن ہیں. اگر یہ اعمال کی ہم اتباع کرتے ہیں تو وہ فائدہ, وہ نعمت جو اللہ ذکر کر رہا ہے انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگی. شرط صرف یہ ہے کہ ان اعمال کی پیروی کی جائے, ان پر عمل کیا جائے. تو جو لوگ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون, یہ وارث ہے. کون سے لوگ؟ اولئک. آج کا مسلمان اپنے آپ کو
یہ کہلوانا اچھا لگتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، مجھے مسلم بولو، مومن بولو۔ کسی کے کہلوانے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، لاکھ دعویٰ کرے کہ میں مومن ہوں، لیکن مومن ہونے کے شرائط ہیں۔ ایمان قول و عمل ہے۔ قول، اگر میں نے کہا میرا رب اللہ، تو بندگی بھی اس کی کرنی ہے، اطاعت بھی اس کی کرنی ہے، بات بھی اس کی ماننی ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ 5 نمازوں کی حفاظت کرو، اس کے وقت کی حفاظت کرو، تو مومن وہ ہے جو 5 وقت کی نماز اس کے وقت پر پڑھنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا اولئک، یہی وہ لوگ جو یہ اعمال کرتے ہیں وہ وارث ہوں گے۔ کس کے؟ الذین یرثون الفردوس۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی دعا مانگنی ہے جنت الفردوس کی دعا مانگو۔ یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے اللہ کے عرش کے نیچے، بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا درجہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس فردوس کا وارث بنائے، لیکن شرط اللہ نے رکھ دی ہے، پریکٹیکل اس پر عمل کرنا ہے۔ اپنی نمازوں میں خشوع، جب نماز پڑھنے آؤ دنیا چھوڑ دو، بیوی بچے چھوڑ دو، دوست یار چھوڑ دو، کام تجارت چھوڑ دو، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ کیونکہ بندہ اللہ سے کلام کر رہا ہے، وہ کلام کا کیا فائدہ دل کدھر اور ہو، زبان کدھر اور۔ جب نماز میں آؤ تو اس خیال سے آؤ کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم میں سے بہتر بہت سارے مسلمان جو پڑھتا ہے سمجھتا نہیں ہے، سیکھتا نہیں ہے کہ رکوع میں کیا تسبیح پڑھ رہا ہوں، اس کی معنی کیا ہے، سورہ فاتحہ میں پڑھتا ہوں اس کے معنی کیا ہے۔ جب انسان معنی پر غور کرے گا لا محالہ خشوع آئے گا، اس کا نماز میں دھیان جائے گا۔ اس کو پتہ نہیں ہے سبحان ربی الاعلیٰ کیا ہے، پڑھتے جا رہا ہے، تو خشوع کہاں سے آئے گا؟ خشوع علم سے آتا ہے۔ جب میرے میں یہ علم ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے یہ عہد کر رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو مجھے احساس ہوگا میں تو اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، میں تو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، تو اس کے اندر خشوع پیدا ہوگا، اس کے اندر خضوع پیدا ہوگا، اس کا دھیان نماز میں رہے گا۔ پھر اپنے نفس کا تزکیہ ہے تو بہت ضروری ہے۔ آج کوئی بھائی کسی کو تنبیہ کرے کہ بھائی تیرے میں یہ ہے، تو سننے کو راضی نہیں، کہتا تو اپنا دیکھ تیرے میں کتنے چھید ہیں، کتنی گندگی ہے۔ یہ مومن نہیں ہے، یہ ایمان والے لوگ نہیں ہیں۔ ایمان والے لوگ وہ ہیں جب کوئی بھائی تنبیہ کرے حق کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اس کو سنے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرے تو تم مومن ہو۔ آج کتنے لوگ ہیں ٹائم پہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جب کہا جاتا ہے بھائی ٹائم پہ نماز پڑھو، کہتا تو اپنا دیکھ، تو اللہ ہے، تو میرا حساب لے گا، تو یہ شخص ایمان کے دائرے میں نہیں آئے گا، مومن ہوتا ہی نہیں ہے شخص۔ مومن تو وہ ہے جب نصیحت کی جائے وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، مومن تو وہ ہوتے ہیں جب نصیحت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ تو ایسا شخص جو تزکیہ نفس کرے، اور وہ انسان جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو روزہ رکھے، زیادہ عبادت کرے، اپنے نفس کو روکے رکھے، اور جن کی شادی ہو گئی ہے وہ بھی زنا بدکاری سے بچے۔ بڑی سزائیں ہیں اس کی، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ بہت برے اعمالوں میں سے عمل ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ پھر امانت، یہ تو بہت بری بات ہے کہ ایک گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں،
چاروں کا دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، ایک دینار میں رکھ کے نہیں جاتا ہے، کہتا پتہ نہیں کوئی لے لے گا. کیوں؟ ایسے حالات پیدا ہو گئے، کم بختی ہم پر غالب، تھوڑے پیسے کے لیے ایمان خراب، جھوٹ، فریب، دھوکہ، اس کا مال اس کے سر، اس کا مال اس کے سر، سود کا بازار گرم ہے. تو امانت میں خیانت تو آنی ہی آنی ہے. لیکن مومن وہ ہے جس حالت میں بھی ہو کسی کی امانت میں خیانت نہ کرے، اپنے عہد کا پاس رکھے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرے. ایسے مسلمانوں کو اللہ نے کہا، ایسے مومنوں کو اللہ نے کہا کہ یہ جنت کے وارث ہیں. اور جنت بھی کون سی جنت؟ جنت الفردوس، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو کچھ میں نے کہا آپ لوگوں نے سنا، اللہ ہم سب کو اس آیتوں پر غور کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر رب العالمین. کسی بھائی کا سوال کر سکتے؟ شیخ صاحب، سجدہ شکر کے بارے میں متعلق پوچھنا تھا. جیسے مثال کے طور پر ہم کو وقتی خوشی کچھ ملتی ہے، اس ٹائم پہ ہم سجدہ شکر سے مراد کیا کہ نماز پڑھے مکمل یا سجدہ اگر اسی وقت؟ سجدہ شکر جو ہے ایک نفل عمل ہے، تو اگر فرض نماز کا وقت آ گیا تو پہلے فرض پڑھ لیں. نہیں آپ میرا سوال نہیں سمجھے. شکر کا جو سجدہ کرتے ہیں، سجدہ شکر کی جو بات کروں، مثال کے طور پر مجھے کچھ خوشی پہنچی ہے، اس ٹائم پہ مجھے سجدہ شکر کرنا ہے، تو مکمل میں نفل نماز پڑھوں یا میں اسی ٹائم پہ سجدہ کروں؟ یعنی ایک سجدہ کر لیں کافی ہے یا وہ کہہ رہے ہیں پوری نماز 2 رکعت پڑھیں؟ یہ سوال ہے. سجدہ شکر جو ہے انسان جس حالت میں اپنے گھر میں ہے نا، تو گھر میں سجدہ شکر کر لے. وہ کر سکتے ہیں اس طرح سے؟ ایک سجدے میں چلے جائے، اللہ کی تعریف کرے، یا 2 رکعت نفل پڑھ لے شکرانے کے طور پر، یہ بھی صحیح ہے. سجدہ شکر بھی صحیح ہے، اس کے آثار ملتے ہیں. بعد انبیاء جو ہے سجدہ شکر کرتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو اس کے لیے جگہ دیکھنی چاہیے. اب آدمی بازار میں کہاں سجدہ کرے گا؟ وہ تو وہ گھر آئے یا مسجد میں جائے، 2 رکعت نفل پڑھ لے سجدہ شکر کے لیے، یا سجدے میں چلے. اگر گھر میں ہے کوئی خوشخبری آ گئی، بچہ پیدا ہو گیا یا ترقی ہو گئی، تو انسان جو ہے سجدے میں چلے جائے، اللہ کی تعریف کرے. دونوں طریقے صحیح ہے. کوئی ارے بھائی شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، جب سوال کرتے ہیں تو ان کا ایک مقام ہے، ان سے سننا چاہیے، کوئی بات بتانا چاہیے، ان کو علم بھی ہونا چاہیے. بتایا بولے بھائی کیا سوال؟ اچھا نہیں سوال نہیں. ایک آپ نے جو بولا کہ جنا تو حرام ہے، صحیح؟ زنا حرام میں نے نہیں، وائف کے ساتھ قرآن نے بولا. قرآن میں وائف کے ساتھ جمع ہے، جمع. ایک وائف کا آپ نے ذکر کیا کہ لونڈیا کا ذکر کیا، یہ میں سمجھ نہیں پایا. جو قرآن کی آیت ہے وہ یہ ہے، ایک تو شرعی بیوی جی شرعی بیوی جو جائز نکاح سے حلال ہوتی ہے، اور دوسری لونڈی جو اس زمانے میں تھی، آج نہیں. لونڈی معنی کیا ہے کہ پہلے ایام میں جہاد ہوتے تھے کفار کے ساتھ میں، تو ان کی جو عورتیں ہاتھ لگتی تھی اس کو لونڈی بناتے تھے، تو ان سے نکاح نہیں، ایسے جمع کر سکتے. اللہ نے حلال کیا ہے. ٹھیک ہے. میں نے ذکر کیا کہ کویت میں ایسی فیملیز ہے جو شرعی نکاح نہیں کیے، ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، وہ تو حرام ہے. اس کا ذکر کیا. ہاں سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھ رہے ہیں آپ، اگر پتہ چل جائے آپ کو کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں تو قیامت تک آپ سلام نہیں پھیریں گے، تو ایسا صحیح ہے؟ اصل میں کیا ہے، یہ احسان ہے کہ بھائی اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اس طرح سے عبادت کرو وہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں سوچ سکتے آپ تو اتنا تصور کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے بس، یہ سب باتیں خرافات ہیں. یہ ایسے بنائی. اچھا، اور ایک اللہ کو انبیاء نہیں دیکھ سکے تو ہم کہاں سے دیکھیں گے؟ ایک سوال یہ ہے کہ جان بوجھ کے نماز جو چھوڑتا ہے اس کو کیا سزا شریعت میں ہے؟ مطلب ایک آدمی ہے جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ دیکھیں جو نماز کی جو عمل ہے اس کی جو سزا ہے یہ اللہ دے گا، انسان نہیں دے گا. یہ ہے کہ اگر اسلامی قانون ہے، شریعت نافذ ہے، تو وقت کا حاکم قانون لگائے گا کہ نماز سعودی میں نماز کے ٹائم میں دکانیں بند، پھر ایک جماعت جو ہے متوقع کی نکلتی ہے، جو آدمی باہر کھڑا اس کو اندر بھیجتی مسجد میں. یہ ہم کر سکتے ہیں، کوئی حد نہیں ہے. یہ حد قیامت کے دن ملے گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ
فمن ترکها متعمدا فقد کفر، کہ اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندے اور مشرک کے درمیان جو دونوں کو حد میں فاصل کرتی ہے وہ نماز ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کا شمار مشرکوں میں سے ہوگا. اور جو شخص جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے، اس نے کفر کیا. کافر نہیں ہو گیا، کفر کیا. جو لوگ کہتے ہیں کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے، کیونکہ اس کے بارے میں احادیث موجود ہے. یہ بڑا کفری عمل ہے، کبیرہ گناہ ہے نماز چھوڑنا. نماز تو بنیاد ہے، دین کا ستون ہے نماز. 5 ارکان اسلام ہے نا میرے بھائی. کلمہ توحید کے بعد، شہادتین کے بعد حج لے لو، عمر میں ایک بار فرض ہے. پیسہ ہے تو ورنہ وہ بھی فرض نہیں ہے. زکوٰۃ مال ہو نصاب کو تو زکوٰۃ دو سال میں ایک بار. روزے سال میں 1 مہینہ، 11 مہینے چھٹی. صرف ایک نماز ایسی عبادت ہے جو دن و رات میں 5 مرتبہ انسان رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اور یہ مردوں کے لیے بھی فرض ہے، عورتوں کے لیے بھی فرض ہے، غریب کے لیے، امیر کے لیے، سب پر فرض ہے جب بالغ ہو جائے. تو نماز بہت اہم عبادت ہے. ہمیں بہت ڈرنا چاہیے نماز کے بارے میں. اگر وعید سناؤ تو ایک درس اور چاہیے. نماز جو لوگ چھوڑتے ہیں ان کو بچنا چاہیے. بہت برا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اور کوئی سوال کسی؟ جزاک اللہ خیر. آپ نے اس دن کلیم کیا، بعد میں کرتا رہا، دوسرا بھی